اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل صحابی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ حذیفہ تم میرے رازدار ہو، میں تمہیں مدینہ میں رہنے والے منافقوں کی لسٹ بتا رہا ہوں کہ ادھر کون منافق ہے، اور تم نے وہ کسی کو بتانا نہیں. جب حضرت عمر فوت ہونے والے تھے تو انہوں نے حذیفہ بن یمان کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے تمہیں کون سے منافقوں کے نام بتائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا راز ہے اور یہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ چلو مجھے یہ بتا دو کہ ان منافقوں میں میرا نام تو نہیں. وہ کہتے نہیں، ان منافقوں میں آپ کا نام نہیں. وہ حذیفہ بن یمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور تابعین بیٹھے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑے صحابی وہی ہیں، بزرگ صحابی وہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاؤ ایک باہر سے پتھر لے کر آؤ. پتھر لایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اسی کے سائز کا ایک اور پتھر لے کر آؤ. وہ پتھر بھی لایا جاتا ہے اور کہتے ہیں اس پتھر کو اب اس پتھر کے اوپر رکھو. جب وہ پتھر رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں مجھے بتاؤ اس کے بیچ میں روشنی ہے، اندھیرا ہے، کیا ہے؟ جو صحابہ ہوتے ہیں اور تابعین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے زیادہ بیچ میں تو اندھیرا ہی ہے، روشنی تو بہت کم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان قریب، اللہ کی قسم، ان قریب اس امت پر بدعت ایسے ٹوٹ پڑے گی، یعنی ان قریب اس امت میں بدعت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. بدعت روشنی جو ہے وہ اتنی سی ہے تو دین بھی اتنا سا ہوگا، حق اتنا سا ہوگا. اور اگر کوئی کسی کو سمجھانے جائے گا کہ یار یہ جو آپ ہے نا یہ بدعت کر رہے ہو، یہ آپ جو اذان میں ایڈنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے یہ آپ بدعت کر رہے ہو، تو وہ کہے گا پاگل ہو گئے تم، اس چیز کو نہیں مانتے. اب جنازوں پہ کیا ہوتا ہے کہ جی جنازے پہ ہیں سارے اکٹھے ہوئے ہیں، کل پڑھ رہے ہیں، جی سورہ فاتحہ پڑھو، جی درود شریف درود ابراہیمی پڑھو. اگر کوئی بندہ جا کے ٹوک دے جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی عادت کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھو، تعزیت کے لیے جاؤ یہ دعا پڑھو، تو کیا کہیں گے؟ تو درود شریف کو نہیں مانتا، تو سورہ فاتحہ کو نہیں مانتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میری بات سے بڑھا کر کوئی بات نہ کرو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. عمر بن عبدالعزیز ان کے سامنے جو چھینک کا طریقہ ہے کہ کسی بندے کو سنیزنگ ہو، چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، دوسرا بندہ یرحمک اللہ، پھر وہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ. تو انہوں نے جو ہے اس دعا کے اندر یہ ایڈنگ کی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ سلام ہو. عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں، یہ تم نے اپنی طرف سے بنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. تو یہ دین میں ایڈنگ کرنا، اب میں ایز ایگزامپل دوں کہ جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے. اگر وہ اس کو الٹ کر دے، درود ابراہیمی قیام میں پڑھے اور سورہ فاتحہ تشہد میں پڑھے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. یا کوئی بندہ جو ہے وہ 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کر رہا ہے، کر تو وہ نیک کام ہی، وہ کہے جی میں تو ایک اچھا کام ہی کر رہا ہوں، پازیٹیو چیز ہی کر رہا ہوں، تو یہ کوئی دین نہیں ہے. پھر جی کیا باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو تم یہ پنکھے بھی تو یوز کرتے ہو، تم یہ لائٹس بھی تو یوز کرتے ہو، تم یہ اسپیکرز بھی تو یوز کرتے ہو، تم یہ مائک بھی تو یوز کرتے ہو، یہ بھی تو بدعت ہے. یار دین میں بدعت کا کہا تھا، دنیا میں تو بدعت کا نہیں کہا تھا. دنیا تو چینج ہوتی چلی جا رہی ہے، آگے ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے. دین میں کیا بدعت ہے؟ آپ دین میں کیا ایڈ کر رہے ہو؟ یہ تو ایک آسانی کے لیے کہ پنکھا چلنا، لائٹ چلنا، اور یہ مائک کا، اسپیکر کا ہونا، اور یہ دنیاوی چیز ہے، نہ کہ یہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ یار یہ تو اسپیکر ہے اور یہ بدعت ہے. دیٹس ناٹ اے بدعت. تو بدعت سے بچ جائیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے. اور بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بدعتی کا ساتھ دیتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے دین اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. تو بدعت سے بچ جائیں.